اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ یہ سورہ البقرہ کی 154 نمبر آیت ہے۔ بہت ہی زیادہ خوش نصیبوں کے لیے یہ ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو صحیح معنوں میں عقل رکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں آئیں اور پھر جم جائیں، پھر اللہ کی بات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان لگائیں، اور اس معاملے میں اتنے آگے بڑھیں کہ اپنی جان قربان کر دیں، چاہے وہ لڑائی کی نوبت آ جائے، اس حد تک جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں، پورا ارادہ ہو کہ اللہ کے راستے میں جب جنگ کرنا پڑے گی تو میں بالکل گھر نہیں بیٹھوں گا بلکہ میدان جنگ میں اتروں گا شیروں کی طرح۔ اور اگر اس سے پہلے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے وہ مار دیا جائے، کیونکہ دین کی تبلیغ جب ہوگی تو شرک اور کفر کا بالکل تیا پانچا کر دیا جائے گا، اور شرک اور کفر پھیلانے والوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ تمام انبیاء نے یہی کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مشن کے ساتھ انبیاء کو مبعوث کیا، ہمیشہ کتابیں اتاری۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر، چاہے پہلے نبی ہوں آدم علیہ السلام، چاہے آخری نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درمیان میں جتنے انبیاء آئے ہیں، کتابیں اتاری گئی ہیں، ایک مقصد کے لیے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس فرما برداری کے راستے میں جو چیز بھی حائل ہے اس کا کفر کرو، وہ طاغوت ہے۔ جو آواز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کی مخالفت میں اٹھتی ہے وہ طاغوت کی آواز ہے، اس کا کفر کرنا ہے۔ اس کے بغیر تم ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ مالک کا صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان لو، بس مان لیا جی اب کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں، اللہ کے دشمنوں کو للکارنا بھی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے ہیں اور طاغوت کے ساتھ کچھ میل ملاپ ہے، اس کے لیے کوئی معمولی بھی اگر دل کے اندر کوئی ہمدردی ہے، مکمل بغاوت نہیں ہے اگر طاغوت کے ساتھ، تو پھر تم اللہ کے بندے نہیں ہو، کیونکہ کسی جسم کے اندر اللہ نے دو دل نہیں رکھے کہ اس میں اللہ کی بھی محبت ہو اور اللہ کے کسی باغی کی بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ آیت بہت خوشخبری ہے ایسے مجاہدین کے لیے، اور ان کو تسلی دی گئی ہے، اس کی تشریح کی ہے نبی علیہ السلام نے، پورے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کے اندر اسی بات کو بتایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں کہا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہنا، اور یہاں فرمایا گمان بھی نہ کرنا، کیونکہ ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے بندہ مر گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم کر دی گئی، بس بھائی دنیا سے زندگی ختم ہو گئی۔ مالک فرماتا ہے ایسی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جنت کی زندگی ہے۔ احیاء فی الجنہ کے الفاظ آئے ہیں سورہ یاسین کے اندر، جسے مار دیا گیا تھا، قوم نے مارا، وہ اسی وقت جنت کے اندر پہنچ گیا، اور وہاں جا کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ قوم نے مجھے مار تو دیا لیکن کاش ان کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کرنے کے بعد بہت اونچے درجے کے عزت داروں میں شامل فرمایا ہے۔ تو یہ جو شہادت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، اسی لیے شہید میں اور عام مومن میں یہی فرق ہے۔ عام مومن کو وہاں صبح شام اٹھایا جاتا ہے اور پھر سلا دیا جاتا ہے، عام مومن بخاری کی روایت کے مطابق، اور شہید کو وہاں برزخی جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیتا ہے،
عرش الہی کے نیچے جو بڑے بڑے محلات سونے کے اندازہ لگائیے، وہاں وہ بسیرا کرتا ہے اور اس کی وہاں نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شہادت کی دعا بھی مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، مالک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی نعمت سے مالا مال کر دے مالک۔ اور پھر دیکھیے اللہ نے کس طرح دعا سنی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا ہے، ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا اللہ تعالیٰ نے۔ شہید کے بڑے درجات ہیں اور وہ جنتوں میں زندہ، یاد رکھیے، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ یہ جو ہمارے حکیم الامت صاحب فرماتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے دادا ایک قافلے میں مارے گئے ڈاکوؤں کے ہاتھوں، پھر حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ وہو شہید، من قتل دون نفسہ وہو شہید، جو اپنے مال و اسباب کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، یہ بھی شہادت کا درجہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن حکیم الامت صاحب فرماتے ہیں کہ رات کو وہاں جنت کے اندر سے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آگے اندازہ لگائیے، ایسے شہید ہوئے۔ ان کے یہ سارے صوفی اس انداز سے اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں شہادت کا، گویا جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جنت سے یہاں کوئی نہیں آتا ہے۔ کتنے شہید ہوئے جنگ بدر کے اندر، بتائیے، جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے اور وہ جانتے بھی تھے کہ پیچھے غربت کا دور ہے، کتنے صحابہ فاقے ہوتے ہیں، وہاں سے جنت سے کوئی مٹھائی کا ٹوکرا نہیں لے کے آگے۔ کیا ان کو ہمدردی نہیں تھی؟ صحابہ بھی جانتے تھے، نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے، وہاں سے یہاں واپس کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اگر جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں تو جنگ احد کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں کبھی وہ یہاں نہیں آئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے۔ اسی طرح خالد بن ولید جو شہادت کا شوق رکھتے تھے، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی تیر یا تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ اندازہ لگائیے کیسی جان لگائی اللہ کے راستے میں، اور ہمیشہ کہا کرتے تھے میں جنگ میں اترتا ہوں جب تو اس امید کے ساتھ کہ شاید اب میری شہادت یہاں ہو جائے، اس شوق کے ساتھ، لیکن اس انداز سے شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شہادت کا شوق رکھتا ہے، دل کے اندر سے سچا شوق ہے، اگر وہ اس طرح شہید نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ نازل گئی کتنا مالک مہربان ہے اپنے مخلص بندوں کے اوپر، اور مرنے کے ساتھ ہی اتنی بڑی بادشاہی اس کو مل جاتی ہے، اتنی بڑی اس کو نعمت مل جاتی ہے اللہ کے بندوں کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ لیکن یہ عقیدے کا معاملہ، جس طرح آج عقیدہ بگاڑ دیا گیا امت مسلمہ کا، کہ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں اور مزاروں پہ چادریں چڑھائیں، عرس اور میلے کریں، یہ مسلمان ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج پوری دنیا کے اندر یہ جو مسلمان پائے جاتے ہیں یہ خالص شہیدوں کے پجاری ہیں، شہیدوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ تو جنت میں چلے گئے، انبیاء تو جنت میں چلے گئے، بتاؤ اب تمہاری باری آئی ہے اور ایمان کا امتحان ہے۔ وہ تو پاس ہو کے چلے گئے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور جنتوں میں چلے گئے، اللہ کی نعمتوں کے اندر چلے گئے۔ اب تمہارا کیا بن، تم نے ان شہیدوں کو پوجنا شروع کر دیا، بلکہ ان کے گھوڑے کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے مزارات بنائے تم نے ان کی تعلیمات کے خلاف۔ تو آج پوری زمین کے اوپر یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں، پیری مریدی ہے، پھر ان کو نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، کبھی یا علی مدد، یا حسین مدد۔ یہ خالص بے دینی ہے، یاد رکھیے، یہ شرک ہے، قرآن کا انکار ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آج جتنی یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھو، ایک سمندر، ایک طوفان کفر و شرک کا ہر جگہ یہ امڑ آیا ہے، اور یہ ہمارے جتنے یہ علماء سمجھے جاتے ہیں یہ اس کو اور زیادہ ہوا دیتے ہیں، چاہے یہ علی انجینئر صاحب ہوں، چاہے یہ طارق جمیل صاحب ہوں، فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی سارے لگے ہوئے ہیں، طاہر القادری ہوں، اور جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں ان دنوں کے اندر اس بدعقیدگی کو، کیونکہ سب کا یہ عقیدہ ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ اندازہ لگائیے۔ غور فرمائے اللہ کے بندوں، جو نبی علیہ السلام کی دعوت کو مانے اور اس دعوت کی وجہ سے اپنی جان دے دے، وہ تو جنتوں میں چلے جائیں، اور جس نے یہ دعوت دی ہے وہ قبروں میں زندہ ہے، دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندوں، نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ ہے، اس کے اندر زندہ ہے، مدینے والی قبر میں نہیں۔
قیامت سے پہلے کوئی روح اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے. بالکل یہ قرآن کا آخری فیصلہ یاد رکھیے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن اٹھو گے. کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کب ان کو زندہ کر کے اللہ اٹھائے گا. تمہارے حلووں کی، تمہاری پکاروں کی، تمہاری نظر و نیازوں کی ان کو کیا خبر. اور دوسری جگہ مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. یہ جو تم پکار لگاتے اور کہتے ہو سنتے آنے دو قیامت کا دن. مالک فرماتا ہے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تمہیں کافر قرار دے کے تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. اس وقت کیا ان کے اوپر بیتے کہ اللہ کے بندو. ایک بے بسی کا ایسا خوفناک منظر قرآن پیش کرتا ہے کہ اتنے غصہ ان کو اپنے اوپر آئے گا. اور سورہ المومن کے اندر جہاں مالک نے پہلے مومنوں کی تعریفیں کی، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ مومنوں اگر آج دنیا کے اندر تمہاری بے بسی ہے، تمہاری کمزوری ہے، کوئی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اوپر دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو بالکل قریب وہ جو طواف کر رہے ہیں اور مالک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں نے تیرا راستہ اختیار کیا ہے، کفر و شرک چھوڑ دیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی تم اسی زمین کے اوپر، اس وقت انہوں نے دعائیں کیوں نہیں کی تھی. لیکن جب تم نے کفر و شرک کا راستہ چھوڑا ہے، مسلکوں کو چھوڑا ہے، قبر پرستی کو چھوڑا، تعویذ پرستی کو چھوڑا، پیر مریدی کو چھوڑا، ہر شرک سے تم بیزار ہو کے تم اپنے مالک کی طرف رخ کیا تم نے. اور جب مالک نے ان کو بتایا تمہارے بارے میں، مالک نے اطلاع دی ہے ان کو، اور ان کی ایسی دلچسپیاں تمہارے ساتھ دعائیں ہیں کہ بلک بلک کر اپنے مالک سے فریادیں کرتے ہیں کہ مالک ان کو معاف کر دے. ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو مومن ہے یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے آئندہ نسلوں میں سے بھی جو مومن ہے ان کو معاف کر دے. اور مشرکوں کو بالکل نکال دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو پتہ ہے شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے، اور شرک کرنے والے کے لیے دعا مانگنا بہت بڑا جرم ہے. ہاں جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مر جائے پھر مالک کا اعلان سنیں. مالک فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ شرک کرنے والے کے لیے اتنی بات کہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے. اتنا بڑا یہ فیصلہ کیا مالک نے، کیونکہ مالک نے پورا قرآن بھر دیا، تمام انبیاء کی دعوت دیکھنا شرک نہ کرنا. اس کائنات کو اسی مسئلے کے لیے بنایا گیا کہ اللہ اکیلا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، بس اس کا امتحان ہے. اگر آپ نے اللہ کو اکیلا معبود مان لیا اور اس پر جم گئے اور اسی کی خاطر جیے اور اسی کی خاطر مرے، اور اس کے بعد جتنی کوشش اس راستے میں کی ہے، یہ جہاد ہے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں ہے، تبلیغ کا جہاد ہے. اس معاملے میں جو آگے بڑھیں گے، جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے اندازہ لگائیے، اور ہر درجے کا زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے، 100 درجے غور کیجئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے درجات ہیں یہ مجاہدین کے لیے ہیں، جس نے جتنی کوشش کی اور جو آخری درجے تک چلا گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے راستے میں جان دینی ہے، موقع آیا تو، اور پھر تبلیغ کرتا ہے. نہ کسی کی روب میں آتا ہے، نہ کسی کی ذہنی مروبیت ہے، اس کو اپنے مالک کا فرما بردار ہے، اور اسی پر اس کو فخر ہے کہ میں اپنے مالک کا بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں. تو اس انداز سے وہ جنت الفردوس تک پہنچے گا، کیونکہ جنت الفردوس سے اوپر کوئی جنت نہیں، یاد رکھنا. جنت الفردوس کے اوپر عرش الرحمن ہے، اللہ کا عرش ہے ہمارے مالک کا، اور ہمارا مالک وہاں سے پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے نظام چلا رہا ہے. مالک وہاں سے فریادیں سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے اوپر نگاہ ہے اس کو. یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ کے بندوں. تو یہ اس آیت کے اندر بڑی خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور فرمایا کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے. اگلی آیت کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. یہ ایمان کا جو امتحان ہے، تم نے ایمان کا نعرہ لگایا ہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، لا الہ الا اللہ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. کہ لا الہ کا بڑی یہ معاملہ ہے. آج اصل میں قوم جانتی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اندازہ لگائیے، پھر یہ کل کی خبریں تھیں، 3 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی تھی جنتی دروازہ سے گزرنے کے لیے. 3 کلومیٹر گن شکر کے مزار کے اوپر، جس میں
پہلے کبھی کسی دن عمران خان صاحب بھی گزرے تھے. سب کا یہ عقیدہ جنتی دروازہ اندر یہ انہوں نے جنت دنیا کے اندر بنائی ہے جو محرم کے اندر کھلتا ہے. اور ایک سال انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا, اتنی بھیڑ تھی, کتنے بندے مر گئے تھے, اندازہ لگائیے. ایسا جنت ہے جس میں جانے کے لیے پولیس ایسی سوٹیوں کی بارش کرتی ہے ان کے اوپر. یہ شیطان اپنے کام بھی شیطانی طریقوں سے کرتا ہے, پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, اندازہ لگائیے. اور سارے کے سارے اس کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں, چاہے یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں, وہ بھی کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے. کوئی علماء اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ نہیں ہے, یہ جہنمی دروازہ ہے. اس کے اندر سے جو گزرے گا اس عقیدے کے ساتھ اور اگر توبہ کیے بغیر اس کی موت آگے ہمیشہ کی آگ میں رہے گا. اور اس کے سارے رکھوالے ہیں, فیلڈ مارشل بھی اس کے رکھوالے ہیں, ہمارے جج صاحبان بھی اس کے رکھوالے ہیں, سیاسی لیڈر بھی اس کے رکھوالے ہیں, مذہبی لیڈر بھی اس کے رکھوالے ہیں. کوئی ان کے خلاف نہیں بولتا ہے, کوئی صحافی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا اس انداز سے کہ یہ شرک کے اڈے بنے ہوئے اللہ کے بندوں. باٹی میں شرک کا اڈا, برامام وہاں شرک کا اڈا, سیون شریف شرک کا اڈا, محی الدین چشتی کا مزار شرک کا اڈا, اور یہ جو غوث الاعظم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کا مزار شرک کا اڈا. کتنے شرک کے اڈوں کے اوپر آج طواف ہوتے ہیں, کیسا ماحول بنایا گیا ہے, وہاں پکاریں لگائی جاتی ہیں. یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے. اور اس کی خاطر جو بھی کچھ ہو رہا ہے, نظر و نیازیں ہو رہی ہیں, پکاریں لگائی جا رہی ہیں, 10 محرم کے شربت ہیں, یہ خالص حرام ہے اللہ کے بندوں. شرک ہے, یہ شرک کی چیز ہے. تو اس سے جو توبہ کر لے گا, معافی مانگ لے گا, اپنے مالک کی طرف آ جائے گا اور پھر توحید کو پھیلائے گا. یہ تبلیغ ہے, یہ تبلیغی انداز ہے. باقی تبلیغی جماعت نام رکھنے سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے, فضائل اعمال پڑھنے سے. کتنا شرک کفر ان کی کتابوں کے اندر ہے, سارے صوفیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, ایک سے ایک شرک سے بری ہوئی. تو اللہ کے بندو ان کا کفر کرو, ان کا انکار کرو, اور ان کے خلاف اب جہاد ہے اللہ کے راستے میں. ان کے راستے میں جو جہاد کرے گا, ان کے خلاف جہاد کرے گا اور اس کی موت آ جائے گی, وہ اسی وقت مرنے کے ساتھ جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے. اور اس سے پہلے مالک فرماتا ہے ہر طریقے سے تمہیں آزمایا جائے گا, خوف سے, بھوک سے, مال و جانوں کی کمی سے, میووں کے نقصانات سے تمہاری آزمائش کریں گے. تو فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو اس جنت کی, صبر کرنے والے. اور پھر آگے تشریح فرمائی, مالک فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, جب ان کے اوپر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مشکل مصیبت آئے, یا علی مدد, یا رسول مدد, یا حسین مدد, یا بری کر کھری, یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ مالک فرماتا ہے جب ان مومنوں کے اوپر کوئی مشکل مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں, یہ اللہ نے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے, یہ مشکل مصیبت اس مالک کی طرف سے آئی, یا ہماری آزمائش کے لیے آئی ہے, ہم صبر کریں گے کیونکہ ہم نے اسی کے پاس جانا ہے. مالک وہاں صبر کا اتنا زیادہ اجر دے گا کہ آج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے. مرنے کے ساتھ ہی یقین کیجیے یہ موت ایک موڑ ہے. اس موڑ کے بعد, اس موڑ تک, اپنے آخری سانس تک اگر آپ اپنے ایمان خالص کو لے جائیں میرے پیارے بھائیوں, تو اس کے بعد ایسی بادشاہی آپ کو ملے گی. مرنے کے ساتھ زیادہ دور نہیں ہے, بندہ سمجھتا بڑا ابھی دور ہے, نہیں, مرنے کے ساتھ ہی 1 منٹ بعد بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے بعد بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. مخلصین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں. مالک سے دعا ہے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے لیے بھی, کہ مالک مرنا تو ویسے بھی ہے, اور کوئی بندہ آپ کے اذن کے بغیر, حکم کے بغیر مر نہیں سکتا ہے. اور اس انداز سے یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام کی ایک دعا کے اندر آتا ہے کہ میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اتنی خواہش ہے, اتنا میرے دل کے اندر ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. 4 مرتبہ فرمایا نبی علیہ السلام نے. عمر بن خطاب کی دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے لیے بھی کہ مالک اپنے راستے میں شہید کر دے. سارے مومن بھائیوں کو جن کے دلوں میں یہ آرزو مالک شہید دے, کم از کم مجھے اپنے راستے میں مالک شہید کر دے. اور یہ شہادت ایسی ہو جو اللہ کے دین کو غلبے کا بھی ایک باعث بنے. اس راستے پر لوگ چل پڑیں, ان کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو, جہنم کا خوف پیدا ہو, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو, کیونکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے علاوہ کوئی زندگی یہاں جینے کا شوق نہیں, اللہ جانتا ہے. اور کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر اگر مومن آرام سے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ توحید کی دعوت نہیں اٹھاتے ہیں, تو یہ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.